بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی کہ ان کو مچھلی والا کیوں کہا جاتا ہے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے۔ ان کا سارا واقعہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کا شہر مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ ان کے والد کا نام متی تھا، چنانچہ وہ حضرت یونس علیہ السلام بن متی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب ایران فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ امام بخاری کی کتاب الانبیاء میں شائع شدہ ترتیب کے مطابق آپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان ہے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر نینوا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل کے مقابل نینوا شہر آباد تھا۔ 1853 میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ محترم ناظرین، نافرمان قوم اور عذاب خداوندی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ عاشریوں کا پایا تحت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، چنانچہ ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی وعظ ان پر اثر نہ کرتا، نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور باحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ بستی سے نکل گئے۔ محترم ناظرین، قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ اپنی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر آنے جانے والے مسافر سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں واپس جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ مفسرین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے کہ قوم یونس ایمان کب لائی، آیا عذاب دیکھ کر لائی، جبکہ اس وقت ایمان لانا نافع نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے طے شدہ قانون سے مستثنی کر کے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا، یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان لانا نافع نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ وہ استثناء ہے، وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ محترم ناظرین، اور جب اللہ نے عذاب ٹال دیا،
حضرت یونس علیہ السلام باحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم پر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدقے دل سے عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کے ان پر عذاب ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر گئے۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ کشتی میں قرآن اندازی۔ محترم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے لدا تیار پایا۔ ان کی کشتی میں سوار ہوتے ہوئے لنگر اٹھا دیا تھا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کی آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ایک قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو مطلق غذا نہ پہنچے۔ محترم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنے اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کسی پرندے کا پیدا شدہ بچے کا جسم ہو، حد نرم اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے،
مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تمہیں اس بیل کے 7 انس ہے جو تم وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے؟ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں عجلت کرے اور وہی کا بھی انتظار نہ کرے۔ پیارے دوستو، تفسیر ابن حاتم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس میدان میں اللہ نے یک تینہ کی بیل اگا دی تھی۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کدو کی بیل، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری ان کے لیے مہیا کر دی تھی، وہ صبح شام آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی۔ محترم ناظرین، بیل اگانے میں بہت سے فوائد پیش نظر تھے۔ اس کے پتے نرم شگفتہ اور سایہ گنا ہوتا، مکھیاں اس بیل کے پاس نہیں پھٹکتی، اس کا پھل کچا بھی اور پکا کر بھی کھایا جاتا، اس کے چھلکے اور بیج بھی کھانے اور دیگر انتفاع کے قابل ہوتے، نیز دل و دماغ کے لیے مقوی ہوتا۔ یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں پھراتی اور نمکین کڑوے پانی کی عطا تاریخوں میں رکھتی۔ آپ نے ہر جگہ سنا کہ مچھلیاں رحمت کی تسبیح کر رہی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی رحمان اور رحیم کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ گزارا، حقیقت حال تو پروردگار عالم کو ہی معلوم ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود، سعید بن ابو الحسن اور ابو مالک سمیت اکثر کی رائے 40 دن ہے، جبکہ بعض نے 7، بعض نے 5 دن اور کچھ نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ سمندری جانوروں کی تسبیح۔ محترم ناظرین، جریر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب آپ کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی، آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی، دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے وہی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک نحیف و کم زور سے آواز سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، جس سے میرے فرمان کی لغزش ہوئی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے جو شب و روز تیرے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا، ہاں وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ محترم ناظرین، مولانا مفتی احمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ عام طور پر حضرات مفسرین اپنی تفسیروں میں اسرائیلی روایات بھی نقل کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں ان سب کا اتفاق ہے کہ روایات مستند و معتبر نہیں، کسی حکم شرعی کا ان پر مدار نہیں رکھا جا سکتا۔